آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پاکستانی عوام کو، پاکستانی حکومت کو کیسے لوٹ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے پنجاب بھر میں دہشت گردی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے تفصیلات کہ پنجاب حکومت نے کون سا ایسا منصوبہ شروع کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب حکومت کی اگر بات کریں تو پنجاب حکومت نے دور دراز علاقوں میں دہشت گردوں اور کرمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، اور اس حوالے سے ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کروا دی ہے۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا۔ جدید ترین ڈرونز جو ہوں گے وہ اسلحہ اور گولہ بارود لے جانے کی صلاحیت رکھیں گے، اور اس کے علاوہ ڈرونز میں جدید ترین کے سرویلنس اور مانیٹرنگ کی جو صلاحیت ہوگی، اور اس میں کیمرے نصب ہوں گے، اور اس کے علاوہ 60 mm کا گولہ دور مار کر سکے گا یہ ڈرون، اور کافی دور دراز تک یہ مسافت طے کر سکے گا ڈرون۔ اور اس کے لیے پہلے مرحلے میں 25 ڈرون کیمرے حکومت پنجاب خریدے گی، اور اس کے حوالے سے حکومت پنجاب نے ایک اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ سمری بنا لی گئی ہے، اور سمری وفاقی وزارت داخلہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ سمری میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت پنجاب جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے خلاف سینہ سفر ہے، اور ان کے خاتمے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ وزارت داخلہ سے NOC اور اجازت مانگی گئی ہے یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے، اور اس پہلے مرحلے پہ تقریباً 4 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں ڈرونز کی خریداری کے لیے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ریسنٹ پاس میں بھی کہ کچے کے علاقے میں جو ڈاکو تھے ان کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، پولیس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، مگر جدید اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکو جو تھے انہوں نے پولیس کا اور حکومت کا اور عوام کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ تاہم ڈاکوؤں کے خلاف بھی پولیس نے بہت ایفرٹس کی ہیں، مگر اس وقت یہ ٹیکنالوجی جو بتائی جا رہی ہے کہ ایک ڈرون 60 mm کا گولہ لے جانے کی صلاحیت رکھے گا، اور کافی دور تک یہ ڈرون جا سکے گا، اور نائٹ ویژن اس میں کیمرے ہوں گے، اور دور دراز کے جو ایریاز ہوں گے جہاں پولیس نہیں جا سکتی، جہاں پر دہشت گرد عناصر یا کرمنلز لوگ ہیں، ان کے گینگز ہیں، ان کے جو گروپس ہیں، ٹھکانے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یہ خفیہ کیمرے استعمال کیے جائیں گے، اور یہ بہت اچھی ٹیکنالوجی حکومت پنجاب نے متعارف کروائی ہے، اور شاباش دینی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں IPPs کے جانب، اور IPPs کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے، یعنی یہ نعرہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے 1994 میں لگایا، جب پاکستان میں پہلے IPPs لگانے کی منظوری دی گئی، اور اس وقت تقریباً 12 IPPs لگائے گئے، اور پھر اس کے بعد 2002 میں اور پھر 2015 میں یہ پالیسی آئی پرائیویٹ نجی پاور پلانٹس لگانے کے حوالے سے پاکستان میں۔ اور پاکستان میں آپ کو تو پتہ ہوگا کہ اس وقت بجلی پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ 42,000 میگا واٹ ہے، مگر ڈیمانڈز نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت پاکستان کی جو ٹرانسمیشن کی یا ڈسٹریبیوشن کی صلاحیت ہے وہ صرف اور صرف 27,000 میگا واٹ ہے، اور پاکستان اندازہ کریں کہ اس وقت 20,000 سے زائد میگا واٹ بجلی کی قیمت بند بجلی گھروں کو پاکستان فراہم کر رہا ہے، پاکستانی حکومت بلکہ پاکستانی عوام یہ پے کر رہے ہیں، اور یہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے میں ہے۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ 400 ارب روپے کا جو پیمنٹ کی جاتی تھی کیپیسٹی پیمنٹ، وہ اب تجاوز کر کے 2,200 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکل رہی ہے۔ یہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام سے یہ رقم نکل رہی ہے، اور انہیں یہ بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو گردشی قرضہ ہے، سرکولر ڈیٹ، وہ 3
ट्रिलियन से भी तजावुज़ कर चुका है और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा हो रहा है। मगर पाकिस्तान में जो 42 IPPs हैं वो पाकिस्तानी अवाम को कैसे लूट रही हैं, उस हवाले से हम आपको बताते हैं कि एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हमारे पास सामने आया है। उसके हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में ये बड़े बड़े जो मालिकान हैं IPPs के, वो पाकिस्तानी अवाम से कैसे बंद बिजली घरों के मद में बिजली ना पैदा करने के चक्कर में कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं, और वो भी अरबों रुपए में, और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तानी अवाम दे रहे हैं। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आया है, उससे देख के हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो पैसे के ऊपर IPPs घिनौने कारोबार में मुलव्वस है, उसमें मई और जून में, यानी अभी इस साल की तवील लोड शेडिंग के पीछे IPPs का हाथ सामने आया है। इंकशाफ हुआ है कि इन IPPs की मिली भगत से अरबों रुपए लिए गए हैं। मई और जून में तवील लोड शेडिंग में जब पाकिस्तान की आवाम को हज़ारों मेगावाट बिजली की ज़रूरत थी, उनसे पैसे भी लिए गए, कैपेसिटी पेमेंट भी ली गई अरबों रुपए की, मगर बिजली पैदा नहीं की गई। बिजली घर बंद थे, और अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से बिजली घर जो है वो बंद थे। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 4751 मेगावाट सलाहियत के 9 IPPs बंद रहे, मगर पाकिस्तानी अवाम गर्मी की शिद्दत और हिद्दत की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से वो बिलखते रहे। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब लोग मुश्किलात में रहे, मगर IPPs बंद रहीं। IPPs बंद रहने के बायस पाकिस्तानी अवाम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ा, और मई और जून में पाकिस्तान को 4 से 6 हज़ार मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल का सामना रहा। तफसीलात के मुताबिक अल्ट्रन एनर्जी लिमिटेड और डेविस एनर्जी लिमिटेड IPPs की बिजली पैदावार सिफर रही, मगर दोनों IPPs की बिजली की पैदावारी सलाहियत 38 मेगावाट थी, और 1200 मेगावाट की सलाहियत की हामिल हब पावर कंपनी की पैदावार भी सिफर रही। इसके अलावा सिफर पैदावार के बावजूद हब पावर 22 अरब से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट ले चुकी है। हब पावर को सिफर पैदावार पर 2 सालों में 43 अरब रुपए की कैपेसिटी जो पेमेंट है वो अदा की गई। 1249 मेगावाट सलाहियत की चाइना पावर हब कंपनी की पैदावार भी 4.5% रही। सिर्फ 4.5% पैदावार पर चाइना पावर हब कंपनी ने 139 अरब रुपए की कैपेसिटी रकम हासिल की। अंदाज़ा करें कि कितने अरबों नहीं खरबों रुपए में ये लूट रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल में पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की पैदावार सिर्फ 7.2% रही, मगर पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की पैदावारी सलाहियत 1242 मेगावाट है, मगर इससे भी ज़्यादा है, मगर पैदावार नहीं की गई, बिजली पैदा नहीं की गई, और पैसे लेते रहे अरबों रुपए में, और पाकिस्तानी अवाम गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल मुश्किलात का शिकार रहा है। 7.2% पैदावार पर पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक ने 103 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ली। अच्छा, इसके अलावा एक आगे भी देखें, 395 मेगावाट की रोश पाक IPP की पैदावार सिर्फ 0.2% रही। दस्तावेज़ के मुताबिक इस पैदावार पर रोश पाक ने तकरीबन 4 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ली हुकूमत पाकिस्तान से। 125 मेगावाट की सलाहियत वाली सबा पावर कंपनी की पैदावार 4.93% रिकॉर्ड की गई, जबकि इसी पैदावारी सलाहियत पर सबा पावर ने 2 अरब 34 करोड़ रुपए से ज़ायद की कैपेसिटी पेमेंट ली हुकूमत पाकिस्तान से, और हुकूमत बैंकक्रप्ट हो गई है, डिफ़ॉल्ट करने जा रही है। और अब ये बात सामने आई है कि इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने 2 माह पहले IPPs के इशू के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई थी, और उस टास्क फोर्स का सरबराह जो थे वो वज़ीर पानी और बिजली अवैस खान लगारी थे, और मोहम्मद अली जो साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई थे वो इसके रूह रवां हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। और इसके अलावा अब तकरीबन तमाम तर जो मामलात हैं वो तकरीबन उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई है। ज़राए का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान इन IPPs की किस्मत का फ़ैसला करेंगे और उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि अगर IPPs के कॉन्ट्रैक्ट
منسوخ کیے جاتے ہیں تو حکومت پاکستان نے ساورن گارنٹی دے رکھی ہے، اور ساورن گارنٹی دینے کی وجہ سے حکومت پھنس گئی ہے ان کے چنگل میں، اور اگر حکومت کانٹریکٹ منسوخ کرتی ہے تو یہ تمام 42 کے جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں یہ عالمی ثالثی عدالت میں جائیں گے اور وہ حکومت کے خلاف فیصلہ دے گی، یقیناً ظاہر ہے۔ مگر ان معاہدوں کو ماضی سے لے کے یعنی 94 سے لے کے اب تک صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے، اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں 1994 کی، بینظیر بھٹو صاحبہ مرحوم کی حکومت تھی، اس وقت 6.5% یعنی 6.5 سینٹ کے اوپر 1 میگا واٹ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، اور اتنے مہنگے معاہدے تھے کہ ابھی تک پاکستان بھگت رہا ہے۔ اور اس وقت جن نے اس میں سے کمیشن لی تھی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر اس وقت براجمان ہیں، ابھی تک انہیں کمیشن مل رہی ہے، اور وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے میں مل رہی ہے سالانہ۔ اور اس کے علاوہ 2002 میں مشرف دور میں اور پھر 2015 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو اس وقت چائنیز کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے، اور بہت مہنگے داموں معاہدے کیے گئے جسے حکومت اور پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت جو معاہدے کیے گئے تھے 2015 میں، اس وقت کچھ کمپنیز سی پیک کے تحت انہوں نے یہاں پر آئی پی پیز لگائی تھی، مگر زیادہ تر جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، اسے ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، انہوں نے چائنیز کمپنیز کا نام استعمال کیا، اور اس میں بہت بڑے نام تھے، اس میں جہانگیر ترین گروپ ہے، منشا گروپ ہے، سیف اللہ خاندان ہے، اس کے علاوہ عبداللہ گروپ ہے، اور بہت زیادہ شاید مجھے نام یاد بھی نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو آئی پی پیز لگائے ہوئے ہیں، اور ایلیٹ کیپچر ہونے کی وجہ سے، اشرافیہ کا قبضہ ہونے کی وجہ سے اس وقت وہ خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ مگر اس وقت پاکستان جو ہے انرجی کرائسس میں ہے، پاور کرائسس میں ہے، مگر حکومت مجبور ہے، بجلی مہنگی ترین ہونے کی وجہ سے نہ عوام سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور نہ معیشت ترقی کر رہی ہے، انڈسٹری نہیں چل پا رہی، انڈسٹری نہ چلنے کی وجہ سے پاکستان کا فورن ایکسچینج نہیں آ رہا، پاکستان ٹکے ٹکے کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا محتاج ہو رہا ہے، $7 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے اور عوام نے، حکومت نے ناکو چنے چبا لیے ہیں صرف آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت کتنے مشکل حالات میں پاکستانی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ حکومت پاکستان نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر چینی کمپنیز کا موقف یہ ہے کہ چین اس وقت حکومت پاکستان کہ اس مطالبے کے اوپر غور کرے گا جب حکومت پاکستان اپنے لوکل آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں قیمتیں کم کرنے پر راضی کرے گی، مگر حکومت لوکل آئی پی پیز کے ساتھ بات کرنے کے لیے راضی نہیں۔ اس وقت صرف حکومت پاکستان نہیں، ریاست پاکستان نہیں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی مسلح افواج بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کیونکہ اس وقت ہماری انڈسٹری نہیں چل پا رہی، معیشت نہیں چل پا رہی، تو لہٰذا اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے حکومت کا آئی پی پیز کے اوپر کہ وہ قیمتیں کم کریں، اور اس کے لیے ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جو اپنے 1 ہفتے بعد رپورٹ وزیراعظم کو دے گی، اس کے بعد اس کے حل کی طرف جایا جائے گا کہ قیمتیں کم کیسے کی جائیں اور معیشت کا پہیہ کیسے چلایا جائے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔